اگر آپ اس غربت کی زندگی سے نکل کر کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے گول سیٹ کرنے ہوں گے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آج آپ کہاں ہیں اور آنے والے 10 سالوں میں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ محرومیوں والی زندگی سے آپ کو نجات مل جائے، تو آپ کو اپنے سفر کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی محرومیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی فیملی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ترس جائے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو وہی پورا دیکھے گا جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے، جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ سب جیسا نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کو فتح کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو گول سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے گولز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ کے خواب کیا ہیں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو یا آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں یہ ہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے، یعنی ہم کس پروفیشن کے لیے بنے ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہو، بہت ہی جلدی ہم اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ آپ اپنی صلاحیت کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً ایک مچھلی کا کام پانی میں تیرنا ہے، لیکن اگر مچھلی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ تیرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے تو وہ کیسے زندہ رہ سکے گی۔ اسی طرح آپ بھی اس دنیا میں رش ڈالنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے جس کو پہچان کر آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، اب جبکہ آپ اپنے گولز کو پہچان گئے ہیں تو ان کو ایک پیپر پر لکھیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک ریسرچ کے مطابق جب آپ اپنے گولز کو لکھ لیتے ہیں تو 42% تک چانس بڑھ جاتا ہے کہ آپ ان گولز کو اچیو کر لو گے۔ 1979 میں ہارورڈ MBA اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک سروے ہوا کہ کتنے لوگ اپنی لائف میں گول سیٹ کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ 3% لوگ ایسے تھے جو اپنے گولز کو سیٹ کر کے لکھتے ہیں، اور 13% لوگ ایسے تھے جو اپنے گولز کو لکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، اور باقی کے 85% لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں کہاں جانا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ ٹھیک 10 سال کے بعد 1989 میں انہی بچوں کا دوبارہ انٹرویو لیا گیا تو پتہ چلا کہ 13% لوگ جنہوں نے اپنے ذہن میں گول سوچے تھے وہ ان 3% لوگوں سے کم پیسہ کما رہے تھے، اور جو 85% لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے گولز ہی نہیں سیٹ کیے تھے وہ بہت کم پیسہ کما رہے تھے اور اپنی زندگی میں کامیاب بھی نہیں تھے۔ اسی طرح 1970 میں ہالی ووڈ ایکٹر بروس لی، جس نے اپنے نام خط لکھا جس کا نام مائی سیکرٹ تھا، اس خط میں اس نے لکھا کہ وہ 10 سال کے بعد US کا سب سے بڑا سٹار ہوگا، اور یہ لیٹر اس نے اپنے گھر اور آفس کی دیواروں پر لگا دیا۔ وہ ہر روز اس لیٹر کو دیکھتا اور پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا۔ ٹھیک 10 سال کے بعد 1980 میں وہ اپنی اس منزل کو حاصل کر چکا تھا اور US کا سب سے بڑا سٹار بنا۔ نمبر 3، جب آپ اپنے گولز کو لکھ لو گے تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس لسٹ کو کہیں سنبھال کر رکھ دینا ہے اور اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو جانا ہے۔ ٹھیک 2 مہینے کے بعد آپ نے اس لسٹ کو پڑھنا ہے اور خود سے 2 سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا آپ ابھی بھی ان گولز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ آپ ان گولز کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر ایسے گولز بنا لیتے ہیں جن کو حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، یعنی جن کی کوئی لاجک ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب وہ 2 منتھ کے بعد ان گولز کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ کون سے گولز وہ حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے گولز ایسے ہیں جو انہوں نے جذبات میں آ کر بنائے تھے۔ نمبر 4، اب دیکھیں گے ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر کسی بندے نے اپنی باڈی بنانے کا گولز بنایا ہے تو اسے جم کو جوائن کرنا پڑے گا، اپنی خوراک میں تبدیلی کرنی ہوگی، اچھی خوراک کھانے کے ساتھ ساتھ اسے بری عادتوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ اس سفر کے ٹولز ہیں جو اس گولز کو حاصل کرنے میں اسے مدد دیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے گولز کے مطابق دیکھیں کہ کون سی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ کوئی سکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر کسی نے گرافک ڈیزائنر بننے کا گول بنایا ہے تو اسے لیپ ٹاپ یا PC کے ساتھ ساتھ اس سکل کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے چیزیں یا ٹول نہ ہوں اور ہم انہیں خریدنے کی گنجائش بھی نہ رکھتے ہوں
तो फिर हम क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके पास अपने गोल्स को हासिल करने के लिए वसाइल नहीं है तो सब्र करें। अभी इन ख्वाबों को हासिल करने का वक्त नहीं आया। जो कुछ आप कर सकते हैं करते रहें। सही वक्त पर खुद ब खुद आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी तक अच्छा पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप सीखना शुरू कर दें और जब तक आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं आ जाता इस स्किल को सीखते रहें और इसमें खुद को मास्टर बनाएं। नंबर 5, आपने जितने भी गोल्स बनाए थे इनमें से अब 4 गोल्स को सिलेक्ट करें और इन पर काम करना स्टार्ट कर दें। तहकीक के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में 4 गोल्स को ही अचीव कर सकता है, इसलिए खुद को परेशान मत करें। इन 4 गोल्स को हासिल करने के बाद ही आपने अगले गोल्स पर फोकस करना है। अपनी सारी तवज्जो इन 4 गोल्स को हासिल करने में सर्फ कर दें। नंबर 6, अब आप इन गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में बांट दें और मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से इन गोल्स को तोड़ें। हर दिन का काम हर दिन मुकम्मल करके सोएं। अपने मकसद को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने से हम इसे हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं और फिर हमें काम करते हुए थकावट भी नहीं होती, क्योंकि जब हम अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो हमें दिल ही दिल में एक सेटिस्फेक्शन होती है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आप एक दिन बड़े गोल्स को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी मिसाल आप मूवी और ड्रामे की शूटिंग से ले सकते हैं। सारे ड्रामे या मूवी की शूटिंग एक ही दफा नहीं होती, बल्कि वीक और डेली के हिसाब से इन्होंने प्लान किया होता है। वो तमाम लोग जो अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते वो समझते हैं कि इनमें कोई कमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कमी इनके सोचने में होती है, इनके इरादे में होती है, इनके अंदर अज़म और हौसले की कमी होती है। इसलिए आपने ये सोचना है कि आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ और सिर्फ कुव्वत इरादी में है, जिसकी वजह से आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुख्तसर ये कि आपने अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर बनाना है और इस मकसद को हासिल करने के लिए दिलो जान से खूब मेहनत करनी है। अपनी और अपने साथ जुड़े लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमें कुछ हासिल करना ही होगा। मेहनत करें और इस गुर्बत की जिंदगी से निकलें ताकि आप भी तरक्की करें और इसके साथ साथ हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल हो। अगर ये वीडियो अच्छी थी तो इसको लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।